یہ مولوی کو گالی بھی پڑی ہے، مولوی گولی بھی کھاتی ہے، اور قاتل بھی ابھی تک لاپتہ اور نامعلوم ہے۔ پھر بھی مولوی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ ہم لگاتے ہیں۔ یہ میرا ملک ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے قربانیوں سے وجود میں آیا ہے۔ یہ ٹائی پتلون والوں کے قربانیوں سے نہیں آیا ہے، 3 پیس سوٹ والوں کے قربانیوں سے بھی نہیں آیا ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا قاسم نانوتوی، اس سے پہلے ہمارے اکابرین نے جو انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، اس کے نتیجے میں انگریز گیا، پھر آپ کے لیے پاکستان بنانے کا فضا ہموار ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن ایک صاحب پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے سہولتکار پکڑے جاتے اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے یا نہیں ہے؟ دوہرا معیار ہے۔ یہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ کا تقاضا نہیں ہے۔ یا تو تقاضے کو پورا کر لو، یا اس آیات جو چسپان کی ہے اس کو ہٹاؤ۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہو، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو، لیکن کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو لہذا روایتی مسلمان، روایتی مولوی بھی دشمن کی پیرس میں شامل ہے۔ لہذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مولوی بخاری پڑھانے والا، مولوی خانقاہ میں ہو، مولوی سیاسی میدان میں ہو، مولوی دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہو، آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی تقسیم نہیں۔ یہ ان کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ اور نمبر 3،